السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبوں پر اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو۔ سامعین و ناظرین، آج آپ لوگوں کو قرآن کیسی کتاب ہے اس کے بارے میں کچھ دلائل کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ قرآن کا کیا معنی ہے۔ اسلامی دھرم کی کتاب جو سب سے پوتر اور پاک پستک مانی جاتی ہے، یعنی قرآن، اس کا معنی، اس کا ارتھ کیا تھا، اس سلسلے میں پچھلا ویڈیو میں آپ کو میں بتایا تھا۔ اس میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے، اس سلسلے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ حضرات سامعین، دھیان سے دیکھیے اور سمجھیے، چونکہ اگر اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے، تو اس میں آپ کو دلائل کے ساتھ ہم بتانے جا رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری اور محفوظ کلام ہے، جو قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، تاکہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا مکمل دستور حیات بتا سکے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کے بارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی کتاب ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب کس طرح ہے؟ اس میں اللہ کی پہچان کراتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ قرآن میں آپ کو ملے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ حضرات سامعین، قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا پورا دستور ہے۔ قرآن صرف عبادت کے بارے نہیں بتایا، بلکہ قرآن میں عقیدہ کے بارے بتایا گیا، اخلاق کے بارے بتایا گیا، تجارت، کاروبار، بزنس کے بارے بتایا گیا، اپنے خاندان کا کیا حقوق ہونا چاہیے، خاندان کہاں تک رشتہ جڑتا ہے اس کے بارے بتایا گیا، عدل اور انصاف کس طرح ہونا چاہیے قرآن میں بتایا گیا۔ سب کے اصول موجود ہیں اس قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے آیت نمبر 38 میں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کتاب میں، ہم نے اس قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ سامعین حضرات، دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو لفظ بلفظ محفوظ ہو،
لیکن قرآن کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجر میں آیت نمبر 9 پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں بچے پورا قرآن زبانی یاد رکھے ہیں۔ اس کا خاص وعدہ ہے اللہ کا، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی دھارمک کتاب، کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو A to Z اس کتاب کے کوئی محافظ ہو، کوئی حافظ ہو اور اس کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہو۔ آسمانی کتاب کوئی بھی ایسی نہیں ہے دنیا میں آج تک کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرماتا ہے سورہ حجر میں کہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے قرآن اگر کوئی ایک شبد، ایک لفظ کوئی اگر غلط پڑھ دیتا ہے، زیر و زبر اونچ نیچ کر دیتا ہے، تو دوسرا حافظ اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے کہ فلاں آیات میں فلاں زیر زبر کو غلط پڑھا گیا ہے یا آیات کو چھوڑ دی گئی ہے، اس طرح کی تلاوت کوئی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ کے لیے دوسرا آدمی تیار رکھتا ہے کہ کوئی غلط پڑھے تو اس کو ٹوک دیا جاتا ہے۔ یہی قرآن کی محافظ ہونے کی ایک دلیل ہے۔